بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ہیلتھی میزی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک دفعہ مسز اسما حسن صاحبہ نے بتایا کہ گرمی کے موسم میں جسم میں خشکی اور حدت بڑھنے سے سارے جسم پر خردرا پن ہو گیا۔ باریک باریک دانے جو نظر بھی نہیں آتے تھے ان میں خارش ہو گئی، سر میں مستقل درد رہنے لگا، بھوک بالکل نہیں لگتی تھی، معدے کا عجیب حال تھا، دن بھر میں 4-5 بار حاجت محسوس ہوتی۔ 2-3 ہفتے اسی تکلیف میں گزرے۔ ایک دن سید سرفراز احمد شاہ صاحب کے پاس گئی۔ انہوں نے شکل دیکھتے ہی کہا کہ جا کر فوراً تربوز خریدیے اور دن میں 3-4 بار خوب کھائیے، 3 دن میں ٹھیک ہو جاؤ گی۔ میں خاموش بیٹھی رہی کیونکہ میں ان سے یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ میرے پیٹ میں تو پہلے ہی شدید تکلیف ہے اور ہلکی غذا بھی ہضم نہیں ہوتی، تو تربوز کیسے ہضم ہوگا اور میرا کیا حال ہوگا، اور اوپر سے میں نے کئی دن سے کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ لیکن یہ سوچ کر کہ بزرگوں کی باتوں میں اثر ہوتا ہے، میں نے تربوز خریدا اور گھر آ کر ٹھنڈا کر کے کھایا۔ گھر والے بولنے لگے کہ دلیا کھچڑی تک تو تم کھا نہیں سکتی، تربوز کیوں کھا رہی ہو؟ مگر میں نے کسی کی بات نہ مانی اور اللہ کا نام لے کر تربوز کھا لیا، پھر شام کو بھی کھایا اور اگلے روز کے لیے فریج میں رکھ دیا۔ مجھے ایسے لگا جیسے میرے جسم میں ٹھنڈک سی پڑ گئی ہو۔ میں نے 3-4 روز تربوز کو بطور دوا دن میں 3 بار کھایا۔ اس کے کھانے سے نہ صرف جسم کی خشکی، گرمی اور خارش دور ہو گئی بلکہ ہاضمہ بھی ٹھیک ہو گیا اور سر کا درد بھی جاتا رہا۔ الرجی کی شکایت نہیں رہی اور بغیر کسی دوا کے میں ٹھیک ہو گئی۔ سر درد کی وجہ سے مجھے بلڈ پریشر چیک کروانا پڑتا تھا کیونکہ خدشہ تھا کہ کہیں بلڈ پریشر کی وجہ سے تو سر میں درد نہیں ہو رہا، لیکن تربوز کھانے سے یہ خدشہ بھی دور ہو گیا۔ پھر میں نے شاہ صاحب کو اپنا حال بتایا تو وہ مسکرائے اور کہنے لگے کہ مزید 2-3 روز تربوز کھا لیجئے، اس سے بلڈ پریشر کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور سر میں درد بھی نہیں ہوگا۔ ناظرین، مسز اسما صاحبہ نے تربوز کے جو فوائد بتائے وہ حقیقت پر مبنی ہیں، کیونکہ نہ صرف جدید سائنس بلکہ پرانے زمانے کے طبیب حضرات بھی تربوز کے ان فوائد کے معترف تھے۔ اسی لیے شیخ الرئیس ابن سینا نے اپنی معروف کتاب القانون میں تربوز کے فوائد کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ معدے میں پہنچ کر انتہائی فائدہ مند صورت اختیار کر جاتا ہے۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ صحت کے مختلف مسائل کے حوالے سے تربوز کے فوائد اور ان مسائل میں اس کو استعمال کرنے کے طریقے بتائیں، مختصر طور پر یہ بھی جان لیں کہ ہیلتھی میزی چینل کی اس ویڈیو میں آگے چل کر آپ کو خوشگوار حیرت ہوگی کہ یہ معمولی سمجھا جانے والا پھل ہماری صحت کے حوالے سے کتنا قیمتی ہے، اور ہم یہ بھی جانیں گے کہ اس نے شادی شدہ افراد کی وہ کون سی مشکل حل کر دی ہے کہ جسے جان کر ان کی ازدواجی زندگی میں ایک نئی بہار اور خوشیاں لوٹ آئیں گی، اور تربوز پر کی جانے والی وہ کون سی حیرت انگیز تحقیق ہے جس کی وجہ سے اب مرد حضرات وائگرا استعمال کرنے کا سوچیں گے بھی نہیں۔ اس کے علاوہ تربوز کی صحت کے حوالے سے ان کرامات سے بھی آگاہ ہوں گے جو ثابت کرتی ہیں کہ تربوز انسانی صحت کے لیے توانائی کا بے بہا خزانہ ہے۔ ناظرین، یقین جانیں یہ معلومات زندگی بھر آپ کے بہت کام آئیں گی، اس لیے ان سے خود بھی فائدہ اٹھائیں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں سے بھی شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہ عمل کسی کی مایوسیوں سے بھری ہوئی زندگی میں جینے کی امنگ اور حوصلہ پیدا کر دے۔ اینٹی آکسیڈنٹ، وائٹامنز اور منرل سے مالا مال تربوز کو غذائی ماہرین نے نہ صرف سپر فوڈ کا درجہ دیا ہے بلکہ فوری توانائی فراہم کرنے والی غذاؤں میں تربوز کو پہلے نمبر پر رکھا ہے، اور شاید اسی لیے تربوز کو قدرتی انرجی ڈرنک بھی کہا جاتا ہے، جبکہ بعض ماہرین تو اسے قدرتی ڈرپ بھی قرار دیتے ہیں۔ تربوز کو مزاج کے لحاظ سے دوسرے درجے میں سرتر مانا جاتا ہے۔ آبی اجزاء سے بھرپور تربوز کے لفظی معنی پانی سے بھرا ہوا پھل ہے، اور پنجابی میں اسے دوانا اور متیرا بھی کہتے ہیں۔ انگلش میں واٹر ملن کے نام سے پکارے جانے والے اس پھل کے 1 کلو گودے میں ایک وقت کے کھانے کے برابر غذائیت موجود ہوتی ہے، جبکہ عام طور پر معدہ 2.5 سے 3 گھنٹے میں تربوز کو ہضم کر لیتا ہے، لیکن محنتی اور بھاگ دوڑ کرنے والے افراد اس کو 2 گھنٹے میں ہضم کر لیتے ہیں۔ موسم گرما کے پھلوں میں جتنا فائدہ مند یہ ہے شاید ہی کوئی دوسرا پھل ہو، کیونکہ گرمی کے موسم میں جب ہاتھ پاؤں جلتے ہوں، پیشاب مقدار میں کم اور جلن سے آتا ہو، ناف کے مقام پر اور اس کے آس پاس بوجھ اور تناؤ کا احساس ہو، تو آپ ایک تربوز خرید کر فریج میں رکھ لیں۔ صبح 10-11 بجے اس کے قطلے کاٹ کر کھائیے اور عصر کے بعد تک تھوڑا تھوڑا کھاتے رہیں۔ اس طرح چند ہی روز میں آپ کی ساری شکایات دور ہو جائیں گی۔ گرم مزاج کے نوجوانوں میں معدے کی جلن اور پیشاب کی شکایت ہو تو صبح 10 بجے سے شام 5 بجے کے درمیان تربوز کھائیں۔ جھلسا دینے والی گرمی اور لو میں جب انسان نڈال ہو جائے، طبیعت میں بے چینی، چڑچڑاپن ہو، تو ایسے میں تربوز کھاتے ہی نہ صرف دل اور دماغ کول ہو جاتے ہیں بلکہ طبیعت بحال ہو کر سکون ملتا ہے۔ تربوز کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ دل کو طاقت دیتا ہے، مثانے، جگر اور گردوں کی گرمی دور کرتا ہے اور قبض کشا ہے۔
ہم اس کے باقاعدہ استعمال سے موٹاپا، کمزور قوت مدافعت اور جنسی مسائل پر بھی قابو پا سکتے ہیں، جس پر آگے چل کر تفصیل سے بات ہوگی۔ ناظرین، تربوز کھانے سے نہ صرف پیشاب کھل کر آتا ہے بلکہ یہ گردوں کو اس طرح صاف کرتا ہے جس طرح دھوبی کپڑوں سے میل نکالتا ہے۔ گردوں کی صفراوی سوزش کم ہو جاتی ہے اور گردے فعال ہو جاتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ تربوز میں پوٹاشیم کی وافر مقدار میں موجودگی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ پوٹاشیم خون میں یورک ایسڈ کی مقدار کم کرنے میں معاونت کرتا ہے، جس سے گردوں کو نقصان پہنچنے یا ان میں پتھری بننے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، چونکہ تربوز میں پانی کی مقدار بہت ہوتی ہے، اس لیے پیشاب کھل کر آتا ہے اور نہ صرف گردوں کی اچھی صفائی ہو جاتی ہے بلکہ گردے اور مثانے کی حرارت بھی کم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ طب یونانی کا بھی یہ اصول ہے کہ جو غذا یا دوا زیادہ پیشاب جاری کرتی ہے وہ پتھری کے لیے بھی زیادہ مفید اور نفع بخش ہوتی ہے۔ اس لیے تربوز ایک بہترین پیشاب آور اور پتھری کو توڑ کر نکال دینے والا پھل ہے۔ اگر تربوز کا موسم نہ ہو اور معمولی پتھریوں سے چھٹکارا مقصود ہو تو تربوز کے چھلے ہوئے 12 گرام بیج 2 گلاس پانی میں سردائی بنا کر حسب ذائقہ چینی یا مصری شامل کر کے پی لیا کریں۔ اس سے معمولی ریگ اور پتھریوں کے ساتھ گردے اور مثانے کی گرمی بھی خارج ہو جائے گی۔ ناظرین، تربوز اور تربوز کے بیج انسانی جسم کی سلطنت کے بادشاہ یعنی دل کے لیے مہنگی میڈیسن سے بھی زیادہ مفید ثابت ہوئے ہیں۔ اس کے لیے اگر آپ تربوز نہ بھی کھانا چاہیں تو تربوز کے 1 تولہ یعنی 12 گرام مغز سردائی کے طور پر دن میں 2-3 مرتبہ پی لیا کریں تو چند ہی روز میں دل کی کمزوری، دل کی بے ترتیب دھڑکن اور گھبراہٹ گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو جائے گی۔ لیکن جب مکمل صحت ہو جائے تو اس کا استعمال ترک کر دیں۔ ہاضمے کے لیے لوگ طرح طرح کی میڈیسن کھاتے ہیں، لیکن اگر تربوز پر کالی مرچ، سیاہ زیرہ اور نمک چھڑک کر کھایا جائے تو نہ صرف اس کی لذت میں اضافہ ہو جائے گا اور کھانے میں مزہ آئے گا بلکہ معدے کو بھی طاقت ملے گی۔ اس کے کھاتے ہی مسلسل ڈکار آ کر نہ صرف طبیعت بحال ہو جائے گی بلکہ بھوک بھی خوب لگے گی۔ تربوز کا استعمال الامراض یعنی قبض جیسی عالمگیر بیماری کے لیے بھی بہت مفید ہے، کیونکہ جہاں تربوز کھانے سے پیشاب جاری ہوتا ہے وہیں پاخانہ بھی کھل کر آتا ہے۔ قبض کے لیے لگاتار 2 ہفتے تربوز کھائیں اور پھر قدرت کا کرشمہ دیکھیے کہ قبض کس طرح غائب ہوتی ہے۔ اکثر گرمی کے موسم میں خون گاڑھا ہو جاتا ہے، اس لیے قدرتی طریقہ علاج میں ایسی غذا کھانی چاہیے جس سے خون اعتدال میں رہے۔ اس کے لیے پرانے طبیب حضرات 1 گلاس تربوز کے جوس میں آدھا لیموں نچوڑ کر اور مصری ملا کر مریض کو پلاتے تھے، جس سے ہائی بلڈ پریشر ختم ہو جاتا تھا۔ اس کے علاوہ تربوز کو فریج میں رکھ کر ٹھنڈا کھانے سے بھی بہت فرق پڑتا ہے۔ پیشاب کھل کر آتا ہے، جسم کو فوری توانائی ملتی ہے اور تربوز کے قطرے معدے میں جا کر ٹھنڈک پیدا کرتے ہیں۔ تربوز میں اگر آپ کچھ بھی نہ ملائیں تب بھی بلڈ پریشر کو کنٹرول کر لیتا ہے۔ اس طرح 4-5 دن تربوز سے علاج کیجئے، آپ کو بہت فائدہ محسوس ہوگا، سر نہیں چکرائے گا اور دل کی دھڑکن بھی ٹھیک رہے گی۔ اس کے علاوہ شریانوں میں لچک اور نرمی بھی برقرار رہے گی۔ موسم گرما میں بعض خواتین کے ماہانہ نظام میں گڑبڑ ہو جاتی ہے اور خون کا اخراج بالکل نہیں ہوتا۔ ایسی خواتین آدھا کپ سونف کا عرق لے کر اس میں تربوز کے 12 گرام مغز یا چھلے ہوئے بیج شامل کر کے پیس لیں اور چینی یا مصری شامل کر کے پی لیا کریں تو جلد ہی یہ خرابی دور ہو جائے گی۔ اسی طرح تربوز، خربوزہ اور کھیرے کے مغز یا چھلے ہوئے بیج 12-12 گرام پیس کر سونف کے عرق میں چینی یا مصری ملا کر پینے سے بھی خواتین کے ماہانہ نظام کی خرابی یا بندش دور ہو جاتی ہے اور حیض کھل کر آتا ہے۔ ناظرین، سر درد کی بے شمار اقسام ہیں اور تربوز گرمی کی وجہ سے ہونے والے سر درد کے لیے بہت مفید ہے، لیکن یہ کیسے معلوم ہو کہ سر میں درد گرمی کی وجہ سے ہے؟ اس کو معلوم کرنے کی ایک آسان سی ترکیب تو یہ ہے کہ مریض کے سر پر ہاتھ لگانے سے اگر وہ گرم محسوس ہو یا پھر دھوپ میں چلنے پھرنے یا آگ کے نزدیک بیٹھنے سے سر درد کی شکایت ہو تو سمجھ لیں کہ سر میں درد گرمی کی وجہ سے ہے۔ گرمی کے سر درد میں تربوز کی ایک ریمیڈی بہت مفید اور مؤثر ثابت ہوئی ہے۔ اس کے لیے تربوز کا گودا لے کر اس کو ململ کے باریک اور صاف رومال میں ڈال کر نچوڑ لیجئے یا پھر جوسر مشین سے 1 گلاس جوس نکال لیں اور تھوڑی سی مصری شامل کر کے صبح کے وقت مریض کو پلائیں۔ چند بار کے استعمال سے سر درد دور ہو جائے گا۔ یہ ریمیڈی سرسام یعنی سر کے ورم جس میں دماغ کے پردے پر ورم آ کر غشی طاری ہو جاتی ہے اس کے لیے بھی مفید اور اکسیر کا درجہ رکھتی ہے۔ ناظرین، مردانہ قوت اور ازدواجی خوشیوں میں اضافے کے لیے مارکیٹ میں دستیاب طرح طرح کی ادویات کا سہارا لینے والوں کو اکثر خوشی کی بجائے غم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ان میڈیسن کے فوائد سے زیادہ سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں۔ لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ میڈیکل نیوز ٹوڈے میں شائع ہونے والی تحقیق میں انکشاف کیا گیا کہ مردانہ قوت کے غیر معمولی اضافے کے شائق مردوں کے لیے قدرت نے تربوز میں قدرتی وائگرا جیسی خصوصیات رکھی
ہوتی ہیں، کیونکہ ماہرین کے مطابق تربوز کھانے کے بعد کسی قسم کی مصنوعی میڈیسن یا وائگرا کی ضرورت نہیں رہتی۔ اس بات کی تصدیق امریکہ کی ٹیکساس یونیورسٹی کے ماہرین صحت نے بھی کی کہ تربوز میں وائگرا جیسی خوبیاں پائی جاتی ہیں جو خون کی رگوں کو کھولنے اور جنسی خواہش بڑھانے کا ذریعہ ثابت ہوتی ہیں۔ امریکہ کی ٹیکساس A&M یونیورسٹی کے ڈائریکٹر ڈاکٹر بیمو پٹیل کا کہنا ہے کہ تربوز میں سٹرولین نامی امائنو ایسڈ پایا جاتا ہے، جبکہ ہمارا جسم سٹرولین کو ارجینین میں تبدیل کر دیتا ہے، جس سے جسم کو نائٹرک آکسائڈ پیدا کرنے میں مدد ملتی ہے، جبکہ نائٹرک آکسائڈ ایک ایسی گیس ہے جو خون کی نالیوں کو آرام دیتی ہے اور شریانوں میں لچک پیدا کرتی ہے، اور یہ وہی بنیادی اثرات ہیں جو وائگرا جیسی مہنگی میڈیسن میں موجود کیمیکل سر انجام دیتے ہیں اور مصنوعی تحریک پیدا کرتے ہیں، جبکہ تربوز قدرتی طور پر شریانوں اور خون میں تحریک پیدا کرتے ہوئے قدرتی فعل انجام دیتا ہے، اور خاص طور پر جسم کے مخصوص حصے میں خون کی گردش کو تیز کرتے ہوئے مرد حضرات کو وقت خاص شرمندگی سے بچاتا ہے۔ ناظرین، یہ اثرات نہ صرف خون کے بہاؤ میں مدد کرتے ہوئے ہائی بلڈ پریشر کو کم کر سکتے ہیں، بلکہ سٹرولین اور ارجینین کا کنیکشن دل کی صحت کو بہتر کرنے اور مدافعتی نظام کو طاقتور بنانے میں بھی مدد کرتا ہے، اور ان لوگوں کے لیے خاص طور پر بہت مددگار ثابت ہوتا ہے جو موٹاپے اور ٹائپ 2 ذیابیطس میں مبتلا ہیں۔ ماہرین کے مطابق تربوز کے فوائد یہیں پر ختم نہیں ہو جاتے، بلکہ ارجینین ہمارے جسم سے امونیا اور دیگر زہریلے مرکبات کو خارج کر کے یوریا سائیکل میں بھی مدد کرتا ہے۔ ٹیکساس یونیورسٹی کے ڈائریکٹر کے مطابق موجودہ تحقیق سے پہلے بھی تربوز کے پانی کو قدرتی وائگرا تسلیم کیا جا چکا ہے، لیکن اب تک ہونے والی تحقیق سے اس یقین کو تقویت ملی ہے کہ تربوز زیادہ محفوظ غذا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ مت بھولیے کہ تربوز کا وہ سرخ حصہ جو ہم کھاتے ہیں اس کے ساتھ سفید چھلکا بھی کھانے کی کوشش کریں، کیونکہ اس میں سٹرولین کی مقدار گدے کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔ ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں کہ تربوز کا استعمال آپ کی زندگی بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ مہنگی اور مضر صحت میڈیسن کے برعکس انتہائی سستا اور 100% قدرتی ہے۔ لیکن یاد رہے کہ حقیقی نتائج حاصل کرنے کے لیے تربوز کو صبر، حوصلے اور مستقل مزاجی کے ساتھ استعمال کیا جائے، اور اس کے علاوہ کچھ احتیاط کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ مثلا یہ کہ تربوز رات کو نہیں کھانا چاہیے، بلکہ تربوز کھانے کا صحیح وقت صبح یا دوپہر کا ہے، اور صرف تربوز نہیں بلکہ ہر پھل کو صبح یا دوپہر کے اوقات میں کھانا زیادہ بہتر ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ تربوز کو کھانا کھانے کے فوراً بعد یا فوراً پہلے نہیں کھانا چاہیے، بلکہ تربوز کھانا کھانے کے 2 سے 3 گھنٹے بعد کھانا چاہیے، کیونکہ کھانا دیر سے ہضم ہوتا ہے اور تربوز تیزی سے ہضم ہوتا ہے، اس لیے کھانا تربوز کے جلد ہضم ہونے میں رکاوٹ بنتا ہے، جس کی وجہ سے بد ہضمی، اپھارا اور دستوں کی شکایت ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جس روز تربوز کھائیں اس روز چاول نہ کھائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ ایسا ہو جائے تو شہد اور پیاز کا پانی برابر وزن میں مکس کر کے ہر 10 منٹ بعد 1 چمچ اور دیسی اجوائن اور پودینے کا قہوہ بار بار پلائیں۔ آخر میں دعا ہے کہ رب کائنات آپ کو اور آپ کے پیاروں کو سکون قلب عطا فرمائے اور تندرست، سلامت اور شاد آباد رکھے، کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، اور اپنے خاص رحم و کرم سے آپ کی زندگی میں ایسی بہار لائے جو کبھی ختم نہ ہو۔ آمین یا رب العالمین۔